نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في جوامع الكلم ومنابع الحكم والمواعظ الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الباب الاول، پہلا باب، فی جوامع الکلم ومنابع الحکم، جامع کلمات کے بارے میں اور حکمت کے سرچشموں کے بارے میں اور اچھی نصیحتوں کے بارے میں. تو یہ پہلا باب ہے. اس باب میں جو احادیث آئیں گی وہ جامع کلمات پر مشتمل ہوں گی، یعنی ایسے کلمات جو ہوں گے تو چھوٹے لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا معنی اور بہت بڑا مضمون چھپا ہوا ہوگا اور بہت بڑے مضامین پر مشتمل ہوں گے. ومنابع الحکم یعنی حکمت کے سرچشمے، یعنی ایسے احادیث جو حکمتوں پر مشتمل ہوں گے. والمواعظ الحسنہ، اور ایسے احادیث ذکر کیے جائیں گے جو اچھی نصیحتوں پر مشتمل ہوں گی. تو سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھیں. جوامع الکلم، اس کا تو تفصیل پیچھے گزر گیا. منابع الحکم، منابع جمع ہے منبع کی. منبع جو ہے یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے. نبع ینبع، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے یعنی چشمے سے پانی نکلنا. منبع منابع یعنی چشمے سے پانی جہاں سے نکلتا ہے تو اس جگہ کو جو ہے وہ منابع کہتے ہیں. الحکم جمع حکمت کی، اور المواعظ جمع ہے موعظۃن کی. وعظ یعظ ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے نصیحت کرنا. الحسنہ مفرد ہے، جمع حسنات. حسن یحسن کرم سے اس کا معنی ہے اچھا ہونا. تو پہلا باب جو ہے یہ جامع کلمات اور حکمت کے سرچشموں اور اچھی نصیحتوں پر مشتمل ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. انما یہ کلمہ حصر ہیں، حصر پر دلالت کرتا ہے. الاعمال یہ جمع ہے عمل کی. عمل کا معنی ہے کام. عامل یعمل، سمع سے اس کا معنی ہے کام کرنا. النیات جو ہے یہ جمع ہے نیتن کی. نیتن بھی پڑھ سکتے ہیں، نیتن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کہ تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ. نوا ینوی ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے نیت کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا. امر یہ جو ہے امرأتن کی ضد ہے، یعنی امرؤن اس کا انسان کو کہتے ہیں. یہاں امرئن ہے کیونکہ شروع میں حرف جر داخل ہے. امرئن مرد کو کہتے ہیں، یعنی امرأتن کی ضد ہیں. ما نوا یہ ماضی فعل یعنی ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو نیت کیا. آگے ہے ہجرت. کانت فعل ناقص ہیں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہجرت، ہجرت جو ہے یہ نصر ینصر سے اس کا معنی ہے ترک وطن کرنا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ دینا.
اور شریعت میں یہ دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ترک وطن کرنا اور نمبر دو ترک معصیت کرنا، جیسے آگے پڑھیں گے والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اصلی مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے چیزوں کو چھوڑ دیں۔ رسول، یہ رسول اس کی جمع آتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو کہتے ہیں، اور اگلا لفظ ہے جہاں دنیا موجودہ جو زندگی ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دنا یدنو دنون، نصر سے اس کا معنی ہے قریب ہونا، تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آگے ہے یتزوجھا، تزوج یتزوج، تزوج اس کا معنی ہے نکاح کرنا، شادی کرنا۔ تو یصیبھا، اصاب یصیب، اصابہ باب افعال سے اس کا معنی ہے حاصل کر لینا، پا لینا، اور اصاب یصیب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے نشانہ پر لگنا، یعنی درست کر دینا۔ تو یہ آپ کے سامنے لغوی تحقیق آ گئی، اب اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کی رسول کی طرف ہوگی۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، دنیا کی طرف ہوگی تاکہ اس کو حاصل کر لیں، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اس کو، یعنی اس سے نکاح کر لے، یعنی جس کی ہجرت ہو کسی عورت کے لیے تاکہ اس سے وہ نکاح کر لے، تو فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت بھی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ فہجرته، یعنی اس کی ہجرت ہوگی الی، اس چیز کی طرف، ما ہاجر الیہ، جس غرض اور جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس حدیث کی فضیلت کو سمجھیں کہ تمام محدثین کرام اس حدیث کو جب ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بارے میں علامہ، یعنی امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث علم ہے، یعنی 1/3 علم دین اس حدیث کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ وجہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو اعمال ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا تعلق تینوں سے ہیں، یعنی آپ کے ظاہری اعضاء کے اعمال، زبان کے اعمال، دل کے اعمال، سارے اعمال یعنی آپ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف علم ہے۔ تمام محدثین کرام اپنی کتابوں کو ذکر، یعنی لکھتے ہوئے سب سے پہلے اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث کا شان ورود، یعنی جس طرح قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی حدیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ اس حدیث کی شان ورود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد ایک عورت سے نکاح کر لیا، تو اس عورت کا نام ام قیس، یعنی اس کی کنیت ام قیس تھی، اور اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یا عام طور پر جب صحابہ
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو صحابہ کرام یعنی انصار نے ان کو ہر چیز میں اپنا شریک بنا لیا، ان کے لیے اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ جن کی 2-3 بیویاں ہوتی تو وہ ان کو بھی پیش کر لیتے تھے کہ بھائی جو پسند ہو ہم ان کو طلاق دے دیں گے، پھر آپ نکاح کر لیجئے گا۔ تو ان کی اس ایثار اور ہمدردی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تاکہ کسی کے دل میں جو ہے وہ نیت خراب نہ ہو جائے کہ انصار مدینہ میں جائیں گے تو سب کچھ دے دیتے ہیں، تو اللہ کا جو رضا ہے، ہجرت سے جو اصل مقصود ہے وہ فوت نہ ہو جائے، تو اس لیے بیان فرمایا۔ اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات فرمایا ہے، انما الافعال نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال اور اعمال میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اعمال جو ہے وہ اختیاری ہوتے ہیں، افعال جو ہے وہ چاہے اختیاری ہوں یا غیر اختیاری ہوں۔ اسی طرح اعمال جو ہے وہ انسانوں سے صدور ہوتے ہیں، انسانوں سے جو چیز صادر ہو جائے مکلف اشخاص سے اس کو اعمال کہتے ہیں، اور افعال جو ہے وہ عام ہے، چاہے وہ انسان، حیوان، مکلف، غیر مکلف، جس سے بھی جو چیز صادر ہو اس کو افعال کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد اعمال ہیں۔ اعمال بتایا کہ یعنی جو عمل ہے جس کو مکلف کرے، جس کو ایک انسان جو ہے وہ قصد و ارادے سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں جو ہے اس کے عمل کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی نیت کر لیں۔ النیات نیت کو کہتے ہیں۔ تو علماء نے نیت کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نیت کا پہلا قسم یعنی پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمییز العبادات عن العادات، نیت کے ذریعے سے عبادت کو عادت سے جدا کر دیا جاتا ہے، یعنی نیت ہی سے ہم اپنے اعمال یعنی اپنے عادات سے عبادت کو جدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی عادت ہے وہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے، کھڑا ہونا اس کی عادت ہے۔ اب اگر ایسے ہی اس شخص نے نیت کر لی اس کھڑے ہونے سے نماز کی، تو اب اس نیت کی برکت سے جو ہے اس نے عبادت کو عادت سے نیت کے ذریعے سے الگ کر دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 عبادتوں کے درمیان فرق کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں۔ اب سنت بھی 4 ہیں، فرض بھی 4 ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہو کر 4 رکعت فرض کی نیت کرتا ہے تو وہ اس اپنی نیت کی وجہ سے فرض کو 4 سنتوں سے جدا کر دیتا ہے۔ یا اسی طرح 4 فرض ظہر کی ہیں، 4 فرض عصر کی ہیں، تو اپنی اس نیت کی وجہ سے وہ ظہر کی فرض کو عصر سے جدا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اور تیسری قسم نیت کی وہ یہ ہے کہ تمییز المعبود عن المعبود، نیت کے ذریعے سے معبود کو معبود سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کو یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو اب اسی نیت کے ذریعے سے ہم فرق کریں گے کہ بھئی یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا بندوں کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اس پر کسی نے سوال کر دیا کہ من كانت هجرته الى الله ورسوله یہ شرط ہے، فهجرته الى الله ورسوله یہ جزا ہے۔ تو شرط اور جزا میں مغایرت ہوتا ہے۔ یہاں پر جو شرط ہے وہی جزا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں فرق ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا وارادة فهجرته الى الله ورسوله اجرا وثوابا، لہذا شرط و جزا میں فرق ہے۔
شرط میں یہ معنی کریں گے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی قصد اور ارادے کے اعتبار سے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اجر اور ثواب کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها، یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر عورت کو ذکر کیا، تو عورت کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ دنیا میں داخل تھی، تو اس کے بیان فرمایا کہ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، لیکن عورت ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جس کی جال میں پھنس جاتے ہیں، جس کی سبب سے شیطان انسان کو بہت جلد گمراہ کرتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی جو مورد ہے، بیان کرنے کی جو وجہ ہے، وہ بھی ایک عورت تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ عورت کا خاص طور پر دوبارہ ذکر کیا۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس کی جو ہے میں ترکیب کر رہا ہوں، آپ توجہ سے دیکھ لیجئے۔ قال فعل، النبی فاعل، صلی فعل، لفظ اللہ فاعل، علی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا صلی فعل کا، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علی، وسلم فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ جملہ دعائیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ اور اگلا لفظ ہے انما، انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حصر، الاعمال مبتدا، با جار، النیات مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل محذوف کا، یعنی فعل محذوف یعنی ثابتۃ کا یا ثبتت کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر ان الاعمال و مبتدا کی خبر، الاعمال و مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے اگلا لفظ ہے انما، یہ بھی کلمہ حصر ہیں، لامرئ ما نوی، لام حرف جار، امرئ مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ متعلق ہوا ثابت فعل محذوف کا، ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر مقدم، ما موصول، نوا فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے ہیں فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فا تفصیلیہ ہے، یہاں سے ماقبل جو پیچھے بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فا تفصیلیہ، من موصول، کانت فعل ناقص، ہجرتہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانت کا اسم، الی حرف جر، لفظ اللہ معطوف علیہ، ورسولہ معطوف مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ متعلق کے ساتھ، یعنی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوں گے، اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے وہ کانت فعل کی، یعنی کانت فعل ناقص کی جو ہے یہ خبر بنے گا۔ کانت اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، کانت اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر من موصول کے لیے صلہ، من موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہو گیا مبتدا متضمن معنی شرط، یعنی ایسا مبتدا جو شرط کے معنی پر مشتمل ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، لیکن یہاں اس میں ایک شرط کا معنی پایا جاتا ہے،
تو اب آگے ہیں فا جزائیہ، ہجرت مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ مبتدا، اللہ الی حرف جار لفظ اللہ معطوف علیہ ورسولہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے وہ جار مجرور، یعنی الی حرف جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا اسم محذوف کے، اسم محذوف اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے ہجرتہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا خبر قائم مقام جزا۔ یہ من کانت، یعنی جو من جو پیچھے گزر گیا اس کی جو ہے یہ خبر بھی ہے، اور یہ خبر بھی ایسی خبر ہے کہ جو کہ جزا کے قائم مقام ہے۔ اب یہ جو خبر جزا ہیں یہ اپنے شرط کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ۔ اگلا لفظ ہے واو حرف، یعنی معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، من موصول، کانت فعل ناقص، ہجرتہ یہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہی ہو گیا کانت کا اسم، الی حرف جار، دنیا یہ جو ہے وہ موصوف، یصیب فعل، ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر یہ جو ہے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صفت دنیا کی، دنیا موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ۔ او حرف عطف، امرأۃ موصوف، یتزوج فعل ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ امرأۃ موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر معطوف، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف، اور معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ ہو گیا الی حرف جار کے لیے مجرور، یہ جو الی حرف جار ہیں اس کے لیے مجرور ہو گیا، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ اس میں محذوف، یعنی محذوف اسم کے متعلق ہو کر یہ ہو جائیں گے خبر کانت کی، کانت اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو گیا صلہ من کے لیے، من موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مبتدا متضمن معنی شرط، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ مبتدا ہوا اور متضمن معنی شرط ہو گیا۔ تو آگے فا جزائیہ، ہجرتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، الی حرف جار، ما موصول، ہاجر فعل، ضمیر اس کا فاعل، الیہ متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر الی حرف جار کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا کائنتن، کائنہ اپنے فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گئی خبر مبتدا کی، اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنا جزا شرط کے لیے، شرط اپنے جزا سے مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ تو یہ سارے کے سارے ترکیب، لغوی تحقیق اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا۔